جی اللہ کا شکر، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ آواز آپ کی سن رہے ہیں، اللہ آپ کو عزت دے، حکم کریں۔ میں نے ابھی سنا ہے جی آپ نے تراویح کے بارے میں بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ جی سر۔ یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ ہم نے جو اہل تشیع ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ہیں، ہوں۔ تو آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی کیوں نہیں آ رہی؟ جی جی، تو ان کا یہ ماننا ہے کہ محرم کی جو مجالس ہیں میں اگر رو لیا ہے اور تو آنسو بہہ گئے ہیں، وہ اس کے حوالے اپنے شیعہ کتب سے دیتے ہیں کہ بھئی رو لیا ہے اور آنسو بہہ لیے ہیں تو ساری سال کی عبادت معاف۔ تو آپ نے کتنی مدلل اور لمبی تفصیل تراویح کے حکم کو توڑنے کے لیے کی ہے۔ تو ہوں۔ اگر یہ عبادات اہل سنت میں عبادات کا بڑا خوبصورت نظام ہے، اچھا، اور بچہ خوبصورت بچہ نظام۔ ہر وقت مسجد میں آنے جانے کے شوق میں لگا رہتا ہے، اور رمضان کی بھرپور عبادات، روزے اور بڑی مطہر زندگی کا ایک نظام اہل ہوں۔ سنت نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہوں۔ آپ کا جو ہے دوسری طرف جو ہم اہل تشیع یہاں دیکھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ابھی محرم کے 10 دنوں میں جا کے رو لیا ہے تو بس وہ سارے سال کی گناہ معاف۔ اور اس کے پھر وہ شیعہ کتب سے پھر ایک اور حدیث کا حوالہ، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ عالم ہیں، کہ بھئی روز محشر بی بی فاطمہ تشریف لائیں گی، جو جو عزادار ہوگا یا ماتمی ہوگا یا رو رہا، اس سب کو اٹھا کے جہنم سے جنت لے جائیں گی۔ عبادت ہوں۔ کرنے کی، حقوق العباد، حقوق اللہ پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آپ اب یہ جو تراویح کے نظام کے لیے کتنی لمبی آپ نے گفتگو کر دی، تو آپ ہوں۔ اپنے جو ساتھی ہیں، اور یہاں پہ عبادت کو بالکل کیئر نہیں کیا جاتا، اور نماز پر کوئی، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد پر کوئی تربیت کا کوئی نظام اہل تشیع میں نہیں ہے، اس پر آپ کی توجہ نہیں ہے، اور آپ نے سارا 1.5 گھنٹے کا آپ لیکچر کو جو کہاں ہے سے وہ پتہ چلا تراویح کہ کے وہ اوپر۔ حقوق العباد وغیرہ تو مذہب شیعہ میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو وہ آپ نے ابھی 1.5 گھنٹے کا لیکچر اس پہ کر دیا ہے، تو جو آپ کے بچوں کی تربیت ہے اس کی آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا اوکے۔ کوشچن ہے، درمندانہ ہے کہ آپ یہ مفصل، تاکہ یہاں پہ اثنا عشری جو چل رہے ہیں اور جو آپ پھر مقلد ہیں ایران کے نظام کے، تو ان میں جو ہے بہت زیادہ خرافات، خرابیاں اور توحید کو صحیح۔ خراب کیا جاتا ہے۔ ائمہ کرام کو جو ہے وہ اوکے بھائی، بات سن اللہ لیں، یہ پاک کے موضوع جو ہے، آپ چینج نہ کریں۔ ہماری بات چل رہی ہے تراویح ٹھیک پر، ہے تراویح پہ بات کرنا ہے تو کر لیں۔ جہاں آپ، تک عزاداری کا تعلق ہے کہ کیا عزاداری صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا ثواب ہے یا نہیں ہے، تو اس کے متعلق میرے پروگرامز ہوتے ہیں محرم سے پہلے اور محرم کے درمیان وقت، اس وقت آپ سوال کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ محرم میں جو سے پہلے، محرم سے 2-3 سال پہلے، میرے آپ اسی چینل میں آپ دیکھ لینا، تو میں نے وہاں پہ بہت سارے تقاریر کیے، اور وہاں سے میں نے کتاب و سنت سے ثابت کیا کہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزاداری کرتے تھے، مصیبت سے پہلے عزاداری کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور کیسے اطہار علیہ السلام نے عزاداری کا حکم دیا ہے۔ تو یہ آپ کی باتیں بالکل غلط ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ عام آدمی، اس کو کوئی بات نہیں آتی، تو آپ کے مذہب کے لوگوں، جاہل آپ لوگوں کے مذہب میں کم ہے، آپ بھول گئے۔ آپ کے اپنے سندھ پاکستان میں، پنجاب میں، صوبہ سرحد میں کتنے جاہل لوگ ہیں جو ان کو دین کی باتیں نہیں معلوم۔ ان سے پوچھے کہ پیغمبر کون ہے، وہ کہتا ہے ابو حنیفہ۔ بہت سارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا نہیں معلوم، پوچھے تمہارا نبی کون ہے، کہتا ہے ابو حنیفہ۔ تو میرے بھائی، اس طرح لوگ بہت ہیں، وہ اس سے آپ کسی مذہب کے صحیح ہونے غلط ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس میں جاہل لوگ کیا کہتے ہیں۔ اور آپ نے کہاں کتابیں شیعہ پڑھی ہیں کہ اس میں حقوق العباد نہیں ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی تراویح کے۔ آپ دیکھیں، ہمارے اور آپ کے درمیان مسئلہ امامت پہ اختلاف ہے۔ اگر ہم نے ثابت کیا کہ آپ کے خلیفے نے دین میں امانت داری نہیں کیا، اس نے دین میں اضافہ کیا ہے، تو پھر کیونکہ ہمارا اور آپ کا سب سے اساسی اختلاف مسئلہ خلافت پر ہے، تو جب ابو بکر عمر کی خلافت واضح البطلان ہے تو شیعہ مذہب ثابت ہے، کیونکہ کسی کو شک نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام امام ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان سے پہلے کیا ابو بکر عمر کو بھی خلافت نصیب ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ان کی خلافت باطل ہے تو آپ کا مذہب بھی باطل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر آپ کے مذہب میں اس طرح کی سر بدعات میں کو آپ نے اس کو عبادت کا درجہ دیا، آپ کہتے ہیں ہمارے مذہب میں تو بہت ہی اچھا عبادت کا نظام ہے، سبحان اللہ۔ کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں، سر بات آپ کی مجھے، ختم ہے؟ جی 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 سر، میں آپ کو یہ حضرت عمر نے بقول آپ کے، جو آپ نے اتنی لمبی تقریر کی کہ حضرت عمر نے اگر اس کو، تو حضرت علی کے دور میں کیا یہ نہیں ہوتا رہا ہے؟ انہوں نے پھر کیوں، یہ نہیں جتنی ہوتا رہا، باتیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہوتا مولا رہا، علی پاک کو نہیں پتہ تھی، انہوں نے کیوں نہیں روکا پھر ان کا کیونکہ تراویح لوگ کا نہیں مان رہے نظام؟ تھے، تو یہ کیونکہ امت کا آپ کے اجتماع ہے، خالو امت کا صاحب نے اجتماع ان کے ہے، خلاف اجتماع ہے۔ بغاوت اور کیا تھا، دوسرا ایک،
جنگ کی حالت تھی، عائشہ نے لشکر لے کے آئی تھی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو منع کیا، لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، عمر کی سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک میں پوائنٹ اور مجھے اس کا جواب دے دیں کہ ہمارے ہاں جو بدعت حسنہ اور ایک دوسری بدعت ہے بدعت زلالہ اس کا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے، عبادت کا بہترین نظام ہے، اور مولا علی اور جو یہ کیسا بدعت حسنہ ہے، کیسا بدعت حسنہ ہے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا؟ جب پتہ چلا کہ لوگوں نے ان سے اقتداء کیا تو وہ بیٹھ گئے، ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا، یہ بدعت حسنہ ہے؟ جس کام سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہے وہ بدعت حسنہ، وہ اچھی عادت ہے؟ نمازیں اپنے سے بناتے جاؤ کہ بدعت حسنہ، سبحان اللہ۔ 1400 سال سے امت کا اجماع غلط ہے جی، پھر بالکل امت کا اجماع نہیں، اس امت میں اصلی امت تو ہم ہیں، اصلی امت تو اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل ہے، امت کا اجماع ہے، کہاں امت کا اجماع ہے؟ ہم اس امت میں سے نہیں ہیں، شیعہ اس امت میں سے نہیں ہے۔ عملی اہل تشریح لکھے ہیں نا جی، ان میں سرے سے کوئی عبادات کا نظام ہے ہی نہیں، ان کی نسبت آپ کو پاکستان آپ نے کون سا، آپ مجھے بتائیں، بہت آپ کہتے ہیں شیعوں کے پاس عبادت کا نظام نہیں، آپ نے زندگی میں کون سی شیعہ کتاب پڑھی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ، عملی زندگی آپ ایمانداری سے بتاؤ کہ شیعوں کی کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے زندگی میں؟ شیعہ علماء کرام، شیعہ ذاکرین کو، شیعہ ذاکرین کو گولی مارے ہم۔ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایمان ایک کتاب پڑھی ہے شیعوں کی کہ شیعوں میں عبادت کیسے ہوتی ہے؟ نہیں پڑھی ہے نا، تو نہ بولو جہالت سے کہ شیعوں کے پاس نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، نہ کہو کہ نہیں ہے، پہلے تم تحقیق کرو۔ شیعوں ہمارے پاس مفاتیح الجنان ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، معمولی سے کتاب ہے، مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں سے ایک کتاب ہے تقریباً 1000 صفحوں کی، ٹھیک ہے نا، اور بڑی کتاب نہیں ہے دعاؤں کی، ایک مختصر کتاب ہے 1000 صفحوں کی۔ آپ اپنے کتابوں کے پورے دعاؤں کو جمع کریں، یہ منسوخ دعائیں ہیں، آپ اپنی کتابوں کی دعاؤں کو جمع کریں، اس میں سے اس کا 100 میں سے ایک حصہ بھی نہیں بنے گا، 1% بھی اس کے آپ کے پاس نہیں ہے، ہماری دعائیں آپ کے پاس نہیں ہیں، ہمارے پاس جو نماز کے احکام ہیں، نماز کے احادیث ہیں، سبحان اللہ، تمہارے پاس اس میں سے 1000 میں سے ایک بھی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ شیعوں کے پاس عبادت کا نظام نہیں ہے۔ تمہارے پاس عبادت کا نظام ہے نا تراویح، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو باطل قرار دیا تھا۔ ہم جو عملی زندگی میں